السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم نئے سبق کی پڑھائی کریں گے اور اس کا عنوان ہے کسان کی دانائی۔ کسان وہ لوگ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا فصلیں بوتے ہیں انہیں کسان کہتے ہیں۔ دانائی مطلب عقل مندی، دانا کا مطلب عقل ہوتا ہے اور دانائی کا مطلب عقل مندی، یعنی کہ کسان کی عقل مندی۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی کیا ہوتی ہے؟ لوک کہانی وہ کہانی جو ہمارے بڑوں سے چلتی آ رہی ہوتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے، یا نسل در نسل سفر کرتی ہے۔ ہمارے بڑے ہمیں اخلاقی سبق کے طور پر یہ کہانیاں سناتے ہیں، اس کو ہم لوک کہانی کہتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہم یہ کریں گے، خاص الفاظ دیے گئے ہیں، ہم ان کے معنی لکھیں گے، جانیں گے کیا ان کے معنی کیا ہیں، اور آپ نے اپنی بک پہ اس کو اسی طرح سے لکھ لینا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے رعایا۔ رعایا کا مطلب ہے عوام، زیرک، عقل مند، ہوشیار، مہلت، وقت یا مدت۔ کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے جو وقت یا مدت مقرر کی جاتی ہے اس کو ہم مہلت بولتے ہیں۔ زبان دینا، وعدہ کرنا، حرف بہ حرف بالکل اسی طرح، یعنی کہ کسی کی کوئی سنی سنائی بات جو ہے وہ حرف بہ حرف مکمل ویسے ہی بیان کر دینا، اس کو ہم حرف بہ حرف بولتے ہیں۔ آگ بگولا ہونا، غصہ ہونا، خاکسار، عاجز، اش اش کرنا، واہ واہ کرنا یا شاباش دینا۔ پیادہ، سپاہی، غضبناک، ڈرا دینے والی۔ آئیے اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل مطلب نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا مطلب عوام کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھار اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا اور ان سے باتیں کرتا۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں انہیں ہر کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ مہینے میں یا ایک دفعہ اپنے محل سے باہر نکلتے ہیں اور اپنی رعایا کا حال احوال جانتے ہیں کہ ان کی رعایا ان سے خوش بھی ہے یا نہیں ہے۔ باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ دریافت کرنا، پوچھنا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو مطلب سامنے دیکھ کر بے حد خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ یعنی کہ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا کہ تم اس کھیت سے کتنی کمائی کر لیتے ہو، کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ مطلب اسے کہاں پہ خرچ کرتے ہو، کیسے خرچ کرتے ہو؟ کسان نے عرض کی، عالی جا، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں اور 4 آنے قرض دیتا ہوں، باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ اب بادشاہ یہ بات سن کے بہت حیران ہوا، کنویں میں پھینک دینے کا کیا مطلب ہوا؟ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود اپنے اوپر اور بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں، مطلب گھر کا خرچ چلاتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہوں، یعنی کہ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی، جو خرچ کیا، وہ مجھ پر قرض ہے۔ اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ قرض اتار دوں تاکہ والدین بھی اس سے خوش ہو جائیں، اور والدین خوش ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو میں کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ ہمیں اپنی کمائی میں سے جو بھی ہم ارن کر رہے ہیں اسے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کس طرح سے خرچ کر سکتے ہیں؟ جب ہم کسی کی اس سے ہیلپ کر دیں گے۔ یہ مدد یہی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو بہت سارا دے دو تو ہی آپ اس کی مدد کر سکتے ہو، کسی کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات پوری کر دینے سے بھی ہم اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ جو بھی آپ کی پاکٹ منی آپ کو ملتی ہے، کچھ بھی آپ کو جو ملتا ہے، آپ اس میں سے کسی نہ کسی کی ہیلپ کر دیا کرے تاکہ وہ انسان بھی خوش ہو جائے، اور انسان خوش تو مطلب اللہ تعالیٰ خوش۔
بادشاہ نے کسان کی جب یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل واپس آ گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ وزیر بادشاہ کا جو نائب ہوتا ہے، جو کہ بادشاہ سے چھوٹا ہوتا ہے، جب بادشاہ کہیں گیا ہو تو وہی رعایا کو یا حکومت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور فیصلے وغیرہ وہی کرتا ہے۔ مشیر مشورہ دینے والے، جن سے بادشاہ مشورہ لیتا ہے۔ درباری وہاں پہ جو اور عہدوں پہ فائز لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم وہ درباری بولتے ہیں۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلیاں دابے مطلب انگلی دبائے حیران پریشان خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، عقل مند، زیرک، ذہین، ہوشیار، چالاک تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت مانگی۔ مہلت کا مطلب ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، کسی کام کو پورا کرنے کے لیے مقررہ وقت یا مقرر مدت جو ہوتی ہے اس کو ہم مہلت بولتے ہیں۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی مطلب گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے جو ہم کاٹھی ڈالتے ہیں، جو ہم اس کی سیٹ پہلے سیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم زین بولتے ہیں، اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا مطلب سانس لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے۔ زبان دینا مطلب میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس بات کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں، یعنی کہ بادشاہ کا چہرہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مطلب سونے کے سکے یا گولڈ کوائنز مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے مطلب فوراً سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا مطلب واپس چلا گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی ہوئی بات حرف با حرف، لفظ با لفظ یا مکمل بتا دی۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ اب بادشاہ نے تو سے وعدہ لیا تھا کہ تم جب تک میرا منہ 100 بار نہ دیکھو تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی ہے، اور اس دن کے بعد سے بادشاہ اور کسان کا آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ اب بادشاہ کو لگا کہ کسان نے وعدہ خلافی کی ہے اور اس نے جو ہے نا اپنا وعدہ توڑا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وعدہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ یا تو آپ وعدہ کرو نا اگر اس کو نبھا نہیں سکتے، اگر نبھا سکتے ہو تو اسی صورت میں ہی آپ وعدہ کرو۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، سخت غصے میں آ گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا، غصے میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے مطلب اپنے سپاہی بھیجے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار آواز میں مطلب زوردار آواز میں، غضبناک آواز میں، غصے والی آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہمارا منہ 100 بار نہ دیکھ لو کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے مطلب وعدہ توڑا ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا ہوں؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جا کا مطلب بلند مرتبہ والا، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے میرا منہ 100 بار دیکھا جو تم نے وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت۔ اس خاکسار مطلب عاجز نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات وزیر کو بتانے کی ہمت کی تھی۔ ہمت مطلب جرأت کی تھی۔
کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم آج پہلی مرتبہ مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں، ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ کندہ کا مطلب بنی ہوئی ہے، اشرفیاں سکے یا کوائنز۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی ہوئی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر، کسان کی عقل مندی پر واہ واہ یعنی کہ اش اش کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ مقرر کرنے کا مطلب وزیر بنانے کا اعلان کر دیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا، مطلب پسند کیا یا تعریف کی۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ یہ تو تھی ہماری ریڈنگ۔ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے خود سے، اور اس کے جو بھی میں نے الفاظ کے معنی، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ آپ نے اپنی بک پہ لکھ لینے ہیں۔